بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 70۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا طریقہ بتایا۔ اے اللہ، اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند آسمانوں کو بغیر سہارے کے روکنے والے، دلوں کو اچھی اور بری فطرت پر پیدا کرنے والے، اپنی پاکیزہ رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں قرار دے اپنے عبد اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو پہلی نبوتوں کے ختم کرنے والے اور بند دل کھولنے والے اور حق کے زور سے اعلان حق کرنے والے، باطل کی طغیانیوں کو دبانے والے اور ضلالت کے حملوں کو کچلنے والے تھے۔ جیسا ان پر ذمہ داری کا بوجھ عائد کیا گیا تھا اس کو انہوں نے اٹھایا، تیرے امر کے ساتھ قیام کیا اور تیری خوشنودیوں کی طرف بڑھنے کے لیے مضبوطی سے جم کر کھڑے ہو گئے، نہ آگے بڑھنے سے منہ موڑا، نہ ارادے میں کمزوری کو راہ دی۔ وہ تیری وحی کے حافظ اور تیرے پیمان کے محافظ تھے اور تیرے حکموں کے پھیلانے کی دھن میں لگے رہنے والے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکا دیے اور اندھیرے میں بھٹکنے والے کے لیے راستہ روشن کر دیا۔ فتنوں فسادوں میں سرگرمیوں کے بعد دلوں نے آپ کی وجہ سے ہدایت پائی، انہوں نے راہ دکھانے والے نشان قائم کیے، روشن و تابندہ احکام جاری کیے۔ وہ تیرے امین، معتمد اور تیرے علم مخفی کے خزینہ دار تھے اور قیامت کے دن تیرے گواہ اور تیرے برحق پیغمبر اور خلق کی طرف فرستادہ رسول تھے۔ خداوندہ، ان کی منزل کو اپنے زیر سایہ وسیع و کشادہ بنا اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے حسنات عطا کر۔ خداوندہ، تمام بنیاد قائم کرنے والوں کی عمارت پر ان کی بنا کردہ عمارت کو فوقیت عطا کر اور انہیں باعزت مرتبے سے سرفراز کر، اور ان کے نور کو پورا پورا فروغ دے اور انہیں رسالت کے صلے میں شہادت کی قبول و پذیرائی اور قول و سخن کی پسندیدگی عطا کر، جبکہ آپ کی باتیں سراپا عدل اور فیصلے حق اور باطل کو چھانٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان کے ساتھ خوشگوار و پاکیزہ زندگی اور منزل نعمات میں یکجا کر اور مرغوب و دل پسند خواہشوں اور لذتوں اور آسائش و فارغ البالی اور شرف و کرامت کے تحفوں میں شریک بنا۔